یہ ایک صحافی کی کہانی ہے جسے گولی مار کر قصہ ماضی بنا دیا گیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ وہ صحافی پھر سے زندہ ہو چکا ہے۔ روز روز گولی مارنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لہٰذا اس سرکش صحافی کو سمجھا بجھا کر خاموش کرنے کی کوشش ہوئی، لیکن وہ سچ بولنے سے باز نہ آیا تو اسے ملک دشمن قرار دے کر دوبارہ گولی مار دی گئی۔ گولی مارنے والے تو مطمئن ہو گئے کہ سرکشوں کو سبق سکھا دیا گیا، اب کوئی جمہوریت، آئین کی بالادستی اور آزادی صحافت کے نام پر ریاست کے ساتھ گستاخیاں نہیں کرے گا۔ لیکن گستاخ صحافی ایک نئے نام اور چہرے کے ساتھ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ گولیاں مارنے والوں اور گولیوں کا نشانہ بننے والوں کی یہ کہانی 16 دسمبر 1857 سے شروع ہوتی ہے، جب ایک صحافی مولوی محمد باقر کو برطانوی فوج نے باغی اور دہشت گرد قرار دے کر گولی مار دی تھی۔ مولوی محمد باقر نے 1837 میں دلی اردو اخبار کا اجرا کیا۔ 1857 میں برطانوی سامراج کے خلاف بغاوت ہوئی تو مولوی محمد باقر نے اخبار کا نام بدل کر اخبار الظفر رکھ دیا۔ انہوں نے مغل حکومت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو مزاحمت کا استعارہ بنانے کی کوشش کی، جو کسی جرم سے کم نہ تھا۔ انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو برطانوی سامراج کے خلاف متحد کرنے کی کوشش کی۔ اس زمانے میں لاہور سے شائع ہونے والا اردو کا اخبار کوہ نور باغیوں کو مفسدین اور انگریزی فوج کو دلیران انگریزی لکھتا تھا۔ کوہ نور کا ایڈیٹر منشی ہرسک رائے ایسٹ انڈیا کمپنی سے مالی معاونت بھی لیتا تھا اور باغیوں کے حامیوں کو واجب القتل قرار دیتا تھا۔ جب انگریزوں نے دلی کو فتح کر لیا تو مولوی محمد باقر کو گولی مار دی گئی اور وہ اردو صحافت کے پہلے شہید قرار پائے۔ مولوی محمد باقر تو انگریزی فوج کا مخبر قرار دے کر ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ مولوی محمد باقر آج بھی آزادی صحافت کے حامیوں کے لیے ہیرو ہیں، لیکن جبر و استبداد کے نمائندے انہیں صحافی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ 1990 کے بعد سے پاکستان میں 150 اور بھارت میں 125 سے زیادہ میڈیا ورکرز کو قتل کیا جا چکا ہے۔ اکثر مقتول صحافیوں کو ان کی اپنی برادری فرائض کی انجام دہی میں جان قربان کرنے والا ساتھی قرار دیتی ہے، لیکن گولی مارنے والے انہیں ملک دشمن یا کسی ادارے کا مخبر قرار دیتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ مولوی محمد باقر کبھی سلیم شہزاد بن کے زندہ ہو گئے، کبھی ولی خان بابر اور کبھی موسیٰ خان خیل بن کر زندہ ہو گئے۔ انہیں بار بار گولیاں مار کر ختم کیا گیا، لیکن وہ نئے ناموں سے پھر زندہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ سال پہلے بلوچستان کے ایک نوجوان صحافی ارشاد مستوئی نے بلوچستان تنازعات اور صحافت کے نام سے کتاب لکھی اور بتایا کہ کس طرح بلوچستان میں ڈاکٹر چشتی مجاہد اور فیض سولی جیسے صحافیوں کو ایک قلدم علیحدگی پسند تنظیم BLA نے قتل کیا، اور دوسری طرف گوادر پریس کلب کے صدر لالا حمید بلوچ اور خضدار پریس کلب کے جنرل سیکرٹری عبدالحق بلوچ کو ریاست کے حامی مسلح گروہوں نے گولی مار دی۔ ارشاد مستوئی کی یہ کلمی کاوش ایک گستاخ قرار پائی اور انہیں ایک دن جب ان کے دفتر میں گھس کر گولی مار دی گئی۔ صحافیوں پر تنقید کرنا اور ان پر الزام لگانا بہت ہی آسان ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ احساس ہے کہ پاکستان میں حقیقی صحافت بہت مشکل ہو چکی ہے۔ سچ بولنے کا مطلب شوق شہادت ہے۔ اب تو بچا کر آدھا سچ لکھنا بھی خطرات کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ جب بھی کوئی صحافی مارا جاتا ہے تو اس کے قتل کی تحقیقات کرنے والی آوازوں کو دبانے کے لیے صحافیوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا۔ جنرل پرویز مشرف نے 2 کے 4 گروپ بنا دیے اور آج PFUJ کے 8-9 گروپ ہیں۔ اب صحافی تنظیموں کا کام یہ ہے کہ جب کوئی ساتھی مارا جائے تو مذمتی بیان جاری کر کے خاموش ہو جاؤ، کوئی صحافی گرفتار ہو جائے تو اسے کسی جماعت کا کارکن یا یوٹیوبر قرار دے کر نظر انداز کر دیا جائے۔ ہمارے ایک ساتھی ارشد شریف شہید کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب وہ زندہ تھا اور ٹی وی اسکرین پر تلخ نائی کرتا تھا تو اسے تانے دیے جاتے تھے کہ تم تو ٹی وی اینکر ہو، تمہارے پاس بڑی سی گاڑی ہے، لاکھوں کی تنخواہ ہے، تم سچ بولنے کا خطرہ مول لے سکتے ہو، لیکن عام صحافی سچ کیسے بولے؟ اس کے پاس نہ گاڑی ہے نہ بڑی تنخواہ۔ ارشد شریف
کسی سے زیادہ بحث نہیں کرتا تھا۔ اس نے خود بھی ایک چھوٹے سے میگزین کی ملازمت سے صحافت شروع کی اور اپنی محنت سے مقام بنایا، لہٰذا اپنے مقام کی وضاحت کرنے کی بجائے جو صحیح سمجھا بولتا رہا۔ کئی دفعہ اس نے میرے ساتھ اختلاف کیا، لیکن اس کا اختلاف کبھی اخلاق کے دائرے کو عبور نہیں کرتا تھا۔ 2022 میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو ارشد شریف نے بڑے جاہرانہ انداز میں اس تحریک عدم اعتماد پر تنقید کی۔ اس پر بڑے سے مقدمات بنا دیے گئے۔ پھر وہ پاکستان سے کینیا چلا گیا۔ جب اس نے پاکستان واپسی کا فیصلہ کیا تو اسے پر اسرار حالات میں کینیا میں قتل کر دیا گیا۔ جب اس کا تار پیرہن تابوت سے باہر آیا تو پتہ چلا کہ قتل سے پہلے اس پہ تشدد کیا گیا تھا۔ میں نے 3 نومبر 2022 کو ارشد شریف کا بار بار قتل کے عنوان سے اسی کالم میں مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے ساتھی کے قتل کی انکوائری کے لیے کمیشن بنایا جائے۔ کمیشن تو نہ بنا، لیکن سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا۔ اس معاملے کو بھی 1.5 سال گزر گیا، سپریم کورٹ سے بھی انصاف نہ ملا، تو ہم نے عدالتی کمیشن بنانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ اس درخواست میں ہم نے کسی پر کوئی الزام نہیں لگایا، ہم تو صرف ایک کمیشن بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ درخواست کی سماعت کے دوران میرے ساتھ محمد مالک، کاشف عباسی، عارفہ نور، سمیع ابراہیم، مطیع اللہ جان، عمران ریاض اور بہت سے صحافی موجود تھے۔ عمران ریاض کی یہاں موجودگی پر بہت سے لوگ حیران اور کئی لوگ پریشان تھے۔ جب وہ گرفتار ہوئے تو کہا گیا وہ صحافی نہیں ہیں۔ کچھ دن پہلے اسد طور گرفتار ہوئے تو ان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ وہ فیک نیوز پھیلانے والے یوٹیوبر ہیں۔ صحافیوں کو آپس میں لڑانے اور تقسیم کرنے والوں کو یہ اچھا نہیں لگا کہ آج عمران ریاض اور اسد طور میرے ساتھ مل کر ارشد شریف کے قتل کی انکوائری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگر ارشد شریف کو سپریم کورٹ سے انصاف مل جاتا تو آج ہائی کورٹ کے ججوں کو ان حالات کا سامنا نہ ہوتا جن پر وہ اپنے خطوط میں ماتم کر رہے ہیں۔ ارشد شریف کا قتل کیس ہمارے عدلیہ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ آج تک کسی مقتول صحافی کو عدالتوں سے انصاف نہیں ملا۔ ارشد شریف کو انصاف دلا دیں۔ ارشد شریف کو انصاف مل گیا تو نہ صرف صحافت بلکہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کے راستے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے، ورنہ کل کسی اور ارشد شریف کو گولی مار دی جائے گی۔ حامد میر، آواز پیر جنید چشتی۔